دو نوجوان حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل میں داخل ہوتے ہی ایک شخص کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور اس کی طرف انگلی کر کے کہنے لگے، اے امیر المومنین، یہ ہے وہ شخص جس نے ہمارے باپ کو قتل کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر پوچھا، کیا تو نے ان کے باپ کو قتل کیا ہے؟ اس شخص نے کہا، ہاں امیر المومنین، مجھ سے ان کا باپ قتل ہو گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، کس طرح قتل کیا ہے؟ اس نے کہا، ان کا باپ اپنے اونٹ سمیت میرے کھیت میں داخل ہو گیا تھا، میں نے منع کیا، وہ باز نہیں آیا تو میں نے اسے ایک پتھر دے مارا جو سیدھا اس کے سر میں لگا اور وہ موقع پر ہی مر گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، پھر تو قصاص دینا پڑے گا اور قتل کی سزا قتل ہی ہے، اس پر کسی بحث و مباحثے کی گنجائش نہیں۔ اس شخص نے کہا، اے امیر المومنین، قسم ہے اس کے نام پر جس کے حکم سے یہ زمین و آسمان قائم کھڑے ہیں، مجھے صحرا میں واپس اپنے بیوی بچوں کے پاس جانے دیجئے تاکہ میں ان کو بتا آؤں کہ میں قتل کر دیا جاؤں گا، ان کا اللہ اور میرے سوا کوئی آسرا نہیں ہے، میں اس کے بعد واپس آ جاؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، کون تیری ضمانت دے گا کہ تو صحرا میں جا کر واپس بھی آ جائے گا؟ مجمع پہ ایک خاموشی چھا گئی، کوئی بھی ایسا نہیں تھا جو اس کا نام تک بھی جانتا ہو۔ اس کے قبیلے، خیمے یا گھر وغیرہ کے بارے میں جاننے کا معاملہ تو بات کی بات تھی، چنانچہ ضمانت دینے والا کوئی نہ تھا۔ محفل میں موجود صحابہ پر ایک خاموشی سی چھا گئی تھی۔ اس صورتحال سے خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی متاثر ہوئے، کیونکہ اس شخص کی حالت نے سب کو ہی حیرت میں ڈال کر رکھ دیا تھا کہ کیا اس شخص کو واقعی قصاص کے طور پر قتل کر دیا جائے اور اس کے بچے بھوکے مرنے کے لیے چھوڑ دیے جائیں، یا پھر اس کو بغیر ضمانت کے واپس جانے دیا جائے۔ اگر واپس نہ آیا تو مقتول کا خون رائگاں جائے گا۔ خود حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سر جھکائے افسردہ بیٹھے تھے۔ اس صورتحال پر سر اٹھا کر التجا بھری نظروں سے نوجوانوں کی طرف دیکھا اور فرمایا، معاف کر دو اس شخص کو، نہیں امیر المومنین، جو ہمارے باپ کو قتل کرے اس کو چھوڑ دیں، یہ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ نوجوانوں نے اپنا آخری فیصلہ بغیر کسی جھجک کے سنا دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک بار پھر مجمع کی طرف دیکھ کر بلند آواز سے پوچھا، اے لوگو، کوئی تم میں سے ہے جو اس کی ضمانت دے؟ چنانچہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ اپنے زہد و صدق سے بھرپور بڑھاپے کے ساتھ کھڑے ہو کر کہنے لگے، میں ضمانت دیتا ہوں اس شخص کی۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، ابو ذر، اس نے قتل کیا ہے، جانتے ہو قتل کا قصاص قتل ہی ہے۔ ابو ذر کہنے لگے، یا امیر المومنین، جانتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، کیا جانتے ہو اسے؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، نہیں جانتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، تو پھر کس طرح ضمانت دے رہے ہو؟ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں نے اس کے چہرے پر مومنوں کی صفات دیکھی ہیں اور یہ اللہ کو گواہ بنا کر کہہ رہا ہے کہ میں لوٹ آؤں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر فرمایا، اے ابو ذر، دیکھ لو، اگر یہ 3 دن میں لوٹ کر نہ آیا تو مجھے تیری جدائی کا صدمہ دیکھنا پڑے گا۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے فیصلے پر ڈٹے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، پھر اللہ مالک ہے۔ چنانچہ وہ شخص کچھ ضروری تیاریوں کے لیے بیوی بچوں کو الوداع کہنے اور اپنے بعد ان کے لیے کوئی راہ دیکھنے کے لیے 3 روز کے لیے روانہ ہو گیا۔
3 دن بعد عصر کے وقت شہر میں منادی کر دی گئی۔ نوجوان اپنے باپ کا قصاص لینے کے لیے بے چین اور لوگوں کا مجمع اللہ کی شریعت کے نفاذ دیکھنے کے لیے جمع ہو گیا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ بھی تشریف لائے۔ آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے بیٹھ گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا، کدھر ہے وہ آدمی؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا، یا امیر المومنین مجھے کچھ پتا نہیں، اور آسمان کی طرف دیکھا جدھر سورج معمول سے زیادہ تیزی کے ساتھ ڈوبتا جاتا دکھائی دے رہا تھا۔ محفل میں ہو کا عالم تھا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کیا ہونے جا رہا ہے۔ قاتل نہیں آتا تو ضامن کی گردن جاتی نظر آ رہی تھی۔ مغرب سے چند لمحے پہلے وہ شخص آ گیا۔ اس شخص کو دیکھتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے بے ساختہ اللہ اکبر کی صدا لگائی، ساتھ ہی مجمع بھی اللہ اکبر پکار اٹھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شخص سے مخاطب ہو کر کہا، اے شخص، اگر تو لوٹ کر نہ بھی آتا تو ہم نے تیرا کیا کر لینا تھا؟ نہ ہی تو کوئی تیرا گھر جانتا تھا اور نہ ہی کوئی تیرا پتہ جانتا تھا۔ امیر المومنین، اللہ کی قسم، بات اس ذات کی ہے جو سب ظاہر و پوشیدہ کے بارے میں جانتا ہے۔ دیکھ لیجئے میں آ گیا ہوں، بس مجھے ڈر یہ تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے وعدوں کا ایفا ہی اٹھ گیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف رخ کر کے پوچھا، ابو ذر، تو نے کس بنا پر اس کی ضمانت دی تھی؟ ابو ذر نے کہا، امیر المومنین، مجھے اس بات کا ڈر تھا کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں سے خیر ہی اٹھا لی گئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک لمحے کے لیے توقف کیا اور پھر ان دو نوجوانوں سے پوچھا کہ کیا کہتے ہو؟ اب نوجوانوں نے روتے ہوئے جواب دیا، اے امیر المومنین، ہم اس کی صداقت کی وجہ سے اسے معاف کرتے ہیں۔ ہمیں اس بات کا ڈر ہے کہ کہیں کوئی یہ نہ کہہ دے کہ اب لوگوں میں سے عفو و درگزر ہی اٹھا لیا گیا ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ اکبر پکار اٹھے۔ پورا مجمع اللہ اکبر کے نعروں سے گونج اٹھا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رو پڑے۔ ان کی داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی اور اللہ کے حضور سر بسجود ہو گئے۔